خود پابند کر رہا ہے مومن بننے کے لیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کہتا میں تو روکنے کی کوئی چیز نہیں، میں نہ روکتا ہوں نہ دیتا ہوں، میں نے جو دینا تھا اپنے پیغمبر کو دیا، جو منع کرنا تھا پیغمبر کو منع کر دیا، آپ اس کے پیچھے چل جاؤ، آپ میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو تو وہ میرا طریقہ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کو چھوڑ کے چلو تو وہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا لگائی؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ طٰہٰ میں کیا کہا؟ پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، رسول، نبی اور مومن۔ مومن وہ جو نبی پہ ایمان لائے، جو نبی پہ ایمان لائے وہ اللہ پہ ایمان ہوگا۔ غور کریں، جو نبی پہ ایمان لائے وہ اللہ پہ ایمان، جو نبی پہ ایمان نہ لائے وہ اللہ کا بے ایمان۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ کھاؤ جو پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ اب حلال کہاں سے ڈھونڈے؟ حلال کیسے ڈھونڈیں؟ حلال کی 4 چیزیں جو حرام ہیں وہ قرآن نے بیان کی ہیں، بہیمۃ الانعام، یہ خنزیر، سور، سود۔ لیکن حلال کہاں سے ڈھونڈے؟ وہ آگے نا پیغمبر کی طرف آنا پڑا۔ اب وہ راہ عمل ہم نے نبی مکرم سے لینی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اچھا، یہ رزقناکم سے مراد صرف مال، پیسے نہیں ہوتے۔ رزقناکم سے مراد ہے ہر وہ رزق، یہ کپڑا بھی رزق ہے، یہ جوتا بھی رزق ہے، یہ لباس رزق ہے، یہ کھانا پینا بھی رزق ہے، یہ گاڑی گھر سب رزق ہیں اللہ کے۔ یہ ہر نعمت جس کو آپ سمجھیں، جس کو پا کر آپ خوش ہو جائیں، وہ اللہ کا رزق ہے۔ لیکن اس رزق میں سے پاک کو کھانا ہے، ناپاک کو نہیں کھانا۔ آج تک ہم حلال حرام پہ پڑے رہے ہے نا، لیکن اللہ نے جہاں بھی قرآن میں بیان کیا ہے پاک کا لفظ، ناپاک کا لفظ استعمال کیا۔ جو حلال ہوگا وہ پاک ہوگا، جو حرام ہوگا ناپاک ہوگا۔ ہم نے آسان لفظ نکالے حلال حرام، ایسے ہی ہے نا، لیکن جب ہم کہیں گے پاک اور ناپاک، کوئی ناپاک چیز نظر آ جائے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ایسے ہی ہے، ناپاک چیز کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات اترے گی کہ یہ رزق ناپاک ہے، پھر ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں وہ حرام ہے وہ حلال ہے، تو وہ وحشت ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ رشوت حرام ہے، قرآن کہتا ہے ناپاک ہے، قرآن کہتا ہے ناپاک ہے، ہم نے حرام کہہ کے روک لی، اور جو نصیب ہوئی خالی خیر ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ رشوت کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں اترے گا تو پیٹ پلید ہو جائے گا، ناپاک ہے۔ جب پیٹ پلید ہوگا تو اس پیٹ پلید سے دل بھی ناپاک، دماغ بھی ناپاک ہو جائے گا، زبان بھی ناپاک ہو جائے گی۔ پورا وجود جس جس جگہ پہ اس کھائی ہوئی رشوت کے مال سے خون سرایت کرے گا وہ ساری چیزیں ناپاک کر دے گا، اور ناپاک سے تو وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ ناپاک آدمی کیا وضو کر سکتا ہے؟ کیا نماز ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے؟ جب تک غسل نہ کر لے۔ اور جب زبان ناپاک ہے، دل ناپاک ہے، پیٹ ناپاک ہے، تو وہ وضو سے تو پاک نہیں ہوگا، وہ تو کلمے سے پاک ہوگا۔ اور جب کلمے کی طرف آؤ گے تو کلمہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ایک ماننا ہے تو محمد کی اطاعت کرنی ہے۔ قدغن لگ گئی، شرط لگ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کر کے آؤ تو پاک ہو جاؤ گے، اگر ان کی اطاعت نہیں کر کے آئے تو ناپاک رہو گے، اور ناپاک کی نماز قبول نہیں۔ ناپاک
جب تک پاک نہ ہو جائے مسجد میں نہ آئے۔ سنا ہے نا علماء سے، سب علماء کو سنتے ہو، ہم سے کسی اور انداز سے سن لو۔ ناپاک جب تک ہو، اگر مسجد میں بھی کوئی ناپاک ہو جائے فوراً باہر نکل جائے تو نماز کیسے پڑھ لے گا؟ اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ ناپاک کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قرآن کہتا ہے محنت کرتے جائیں گے، تھکتے جائیں گے، اپنے آپ کو تھکا لیں گے، مگر گرم آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مذاق تو نہیں ہے، یہ سورہ غاشیہ 30واں پارہ ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، عطا کا مطلب تمہارے پاس آئی نہیں ہے، وہ خبر نہیں آئی غرق ہونے والوں کی، برباد ہونے والوں کی، ڈوب جانے والوں کی، پتھروں کے نیچے کچل دیے جانے والوں کی، زمین میں غرق کر دیے جانے والوں، خبریں نہیں آئیں۔ ایسے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جن کو چیخ نے آ لیا، جن کو پہاڑوں نے آ لیا، جن کو پانیوں نے آ لیا اور برباد کر دیے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر آگے جا کر کیا کہا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ فرمایا وہ محنت بھی کرتے، اپنے آپ کو تھکاتے بھی، مگر گرم آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ جس نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کی وہ پاکیزہ ہے، جس نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی وہ ناپاک ہے، پلید ہے، نجس ہے۔ مختصر سا اصول ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ اس کا جملہ قرآن کا سن۔ اللہ رب العالمین کتنے سلیس اور آسان انداز سے اپنی شریعت کو سمجھاتے ہیں، ہم مشکل کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ایک کتاب اتاری، ہمیں صبر نہیں آیا، ہم نے اس کے اوپر 40 کتابیں، 18 علوم بنا لیے، اور بدبختو ایک کتاب اللہ نے اپنے بندوں کے حساب سے اتاری۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے شریعت فطرت کے، انسانی فطرت کے مطابق اتاری ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں اتاری جو بندے پر بھاری ہو جائے۔ تو اللہ نے تو ایک کتاب اتاری تھی، ایک پیغمبر اتارا، ایسے ہی ہے۔ پھر ہم نے 18 علوم اور 40 کتابیں، یہ بوجھل بنانے کے لیے بستے بنائے۔ آج ہم اسکول کے سلیبس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ سلیبس اتنا بڑا ہے، بچوں پر یہ بیگ بھاری ہوتا ہے، وہ تو ہمیں اعتراض ہے، لیکن اللہ نے بندوں کی فطرت کے مطابق ایک کتاب اتاری تھی، ہم نے کیوں علوم بڑھا لیے؟ اس ایک کتاب کو سمجھنے کی بجائے ہم بھول بھلائیوں میں نکل گئے، راہداریوں میں، پگڈنڈیوں میں نکل گئے۔ آسان ترین اللہ نے کیسے سمجھایا؟ پہلے کہا پاک رزق پاکیزہ کرتا ہے باطن کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ جب ظاہر اور باطن پاک ہوگا عبادت قبول ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور جب رزق پاک نہیں ہوگا، باطن بھی پلید ہے، ظاہر بھی پلید ہے، تو جب دونوں ناپاک ہے تو نماز اور عبادت قبول نہیں ہے۔ اور صرف ہم عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سجدے لگانے کو نہیں۔ یہ جو آپ چلتے پھرتے کہتے ہو نا اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو ہی کارساز ہے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اے اللہ تو ہی بڑائی والا ہے، اتنا کہہ دیتے ہو چلتے چلتے اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہہ دیتے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ عبادت بھی تب قبول ہے جب آپ کا باطن پاک ہے، ظاہر پاک ہے، آپ کا نوالا حلال کا ہے، طیب کا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر سن لو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ پھر اللہ ناپاک لقمے کی سزا بتا رہا ہے۔ کیا بتایا؟ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي۔ تطغو کسے کہتے ہیں؟ سرکشی نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا۔ بغاوت کس کی کہہ رہے ہیں رب؟ ذرا غور کریں۔ حکومت کی بغاوت نہیں کہہ رہے، کسی بدماش کی بغاوت نہیں کہہ رہے، عدالت اور قانون کی بغاوت نہیں کہہ رہے،
ایک بات کی بغاوت کر رہے ہیں، ایک نقطہ واحدہ، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، اور ایک ہی بغاوت ہے۔ کیا بغاوت ہے؟ من عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی بات سے سرکشی کی فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر تم پر میرا غضب حلال ہو جائے گا۔ فَيَحِلَّ حلال ہونا، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر میرا غضب ناک ہونا حلال ہو جائے گا اگر تم نے میرے محبوب کی نافرمانی کی اور پاکیزہ رزق نہ کھایا۔ پھر آگے اس غضب کی شناخت کراتے ہیں، غضب کیسا ہوگا۔ ہم نے تو غضب لفظ سن رکھا ہے نا، اللہ غضب ناک ہوگا، اللہ غصہ کرے گا۔ وہ غصہ کر کے کرے گا کیا؟ یہ بھی اللہ نے خود بتایا سورہ طٰہٰ کے اندر۔ غضب ناک رب جب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، بس اللہ کے غضب کی ایک نشانی ہے، اللہ کے غضب کی ایک نشانی ہے۔ مت شریعت کو ایسا اکھاڑ پچھاڑ کرو جو سمجھ کچھ نہ آئے۔ جو آسان شریعت اللہ نے اتاری ہے اگر اس پہ اکتفا ہو جائے تو جہالت ختم ہو جائے، بغاوت ختم ہو جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ غضب کی علامت بتا رہا ہے۔ غضب جب ہوگا اللہ کو تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس قوم پر میرا غضب حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو جس قوم پر غصہ آ جاتا ہے، غضب آ جاتا ہے، فَقَدْ هَوَىٰ، وہ ہلاکت کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتی ہے جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے ہلاکت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مر جانا، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ ہم نے آج کل الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ یہی سنا ہے، کبھی خبر آتی ہے وہ ہلاک ہو گیا، گویا وہ مر گیا، وہ جاں بحق ہو گیا گویا کہ مر گیا۔ یہی ہے نا معنی ہلاک کا ہمارے نزدیک؟ ایسا نہیں ہے، یہ مفہوم ایک جنرل عام مفہوم ہے، اس کا خاص مفہوم یہ ہے ہلاکت ہر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے جب وہ کسی چیز کو ہاتھ ڈالے اور وہ مٹی بن جائے، رزق نصیب نہ ہو، پریشانی ہو۔ ڈپریشن ہلاکت ہے، ٹینشن بھی ہلاکت ہے، رزق کی تنگی بھی ہلاکت ہے، صرف مر جانا ہلاکت نہیں ہے۔ ہلاکت یہ ہے کہ تو دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرے اور تجھے برکت نصیب نہ ہو، یہ ہلاکت ہے۔